شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ دوستو یہ محاورہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دل کو دہلا دینے والی یہ کہاوت اس دنیا میں سب سے پہلے کس نے بولی تھی؟ تو دوستو یہ الفاظ یعنی یہ محاورہ ہے شیر میسور ٹیپو سلطان کا۔ ہاں وہی ٹیپو سلطان کہ جو اس دیش یعنی بھارت کے لیے اور اس دیش میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑتا رہا اور اس دیش کو بچانے کی خاطر انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اور انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہونے والا پہلا بھارتی سپہ سالار بھی بنا۔ ہاں وہی ٹیپو سلطان کہ جس کو شہید کرنے کے بعد انگریزوں کے جنرل نے کہا تھا کہ آج سے یہ بھارت ہمارا ہوا۔ ہاں وہی ٹیپو سلطان کہ جو جب تک زندہ رہا تب تک اپنے دیش بھارت اور انگریزوں کے بیچ ایک پتھر کی دیوار بن کر کھڑا رہا، لیکن جس دن انگریز ٹیپو سلطان کے محل میں ہی رہنے والے غداروں کی مدد سے ٹیپو سلطان کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اسی دن سے دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا تھا کہ پورے بھارت پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ دوستو وہ بات الگ ہے کہ جس شخص نے ہمارے لیے اور ہمارے دیش کے لیے اتنی قربانیاں دی، آج اسی انسان کے اتہاس کو ہماری ہی اتہاسک کتابوں سے مٹایا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو ہسٹری کو بدلنے والے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہسٹری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو لکھا جائے، کیونکہ لکھنے والی چیز مٹائی بھی جا سکتی ہے، بلکہ اتہاس لکھا نہیں جاتا بنایا جاتا ہے، اور اتہاس بناتے بھی وہی لوگ ہیں جو بنانے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ٹیپو سلطان کون تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری، اور آخر کس طرح انہوں نے ہمارے دیش بھارت کو انگریزوں سے بچا کر رکھا تھا۔ ٹیپو سلطان کو لے کر آپ تمام لوگوں کے دماغ میں ابھی تک جتنے بھی سوال ہیں، میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سارے کے سارے سوال حل ہو جائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح لائک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ٹیپو سلطان سلطنت میسور کے سلطان یعنی حیدر علی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ٹیپو سلطان کی ماں کا نام فخر النساء تھا۔ جس وقت ٹیپو سلطان اپنا بچپن گزار رہے تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب انگریز ہندوستان میں اپنے قدم جمانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کے والد نے ٹیپو سلطان کی پرورش کا بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ ان کی تعلیم کے لیے بڑے دور دور سے ٹیچرز کو بلایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان ایک باعمل عالم تو تھے ہی، ساتھ ہی میں انہیں عربی، فارسی، انگلش، فرانسیسی، اردو، تمل جیسی تمام زبانوں پر مہارت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچپن سے ہی گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور نیزہ بازی جیسی چیزوں میں بھی بڑے ماہر تھے۔ 1769 میں انگریزوں نے ایک ایسی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا جو ٹیپو سلطان کی سلطنت میں آتی تھی۔ وقتی طور پر تو ٹیپو سلطان نے اس جگہ سے اپنا کنٹرول کھو دیا، لیکن ٹیپو سلطان اس حادثے کی وجہ سے سکون سے نہیں بیٹھ سکے، اور وہ جوش سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے والد یعنی حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی، اور اس طرح سیکنڈ اینگلو میسور وار شروع ہوئی، جس میں ٹیپو سلطان نے اپنے والد حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں کو دھول چٹا دی۔ 1780 میں انگریزوں نے ایک بار پھر سے جنگ چھیڑ دی، لیکن اس بار بھی ٹیپو سلطان حیدر علی یعنی اپنے والد کے ساتھ 90,000 کا لشکر لے کر بنگلور پہنچے، اور اس جنگ میں بھی ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو دھول چٹا دی، اور یہ انگریزوں کی اتنی خطرناک اور بھیانک ہار تھی کہ اس ہار کا اثر برٹین تک پہنچا۔ برٹین میں بھی ماتم منایا گیا۔ 7 دسمبر 1782 کو حیدر علی کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حیدر علی کا انتقال ہوا اس وقت ٹیپو سلطان کی عمر صرف 22 سال تھی، یعنی 22 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان کے سر پر میسور کی سلطنت کا بوجھ آ چکا تھا۔ ٹیپو سلطان جب اتنی کم عمر میں ہی میسور کے تخت پر بیٹھے تو انہیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی پریشانی انگریز تھے۔ انگریز بار بار لاکھ کوشش کرتے لیکن وہ ٹیپو سلطان کو نہیں ہرا پاتے تھے۔ ٹیپو سلطان کی ہوشیاری کے سامنے انگریزوں کی تمام سازشیں ناکام ہو جایا کرتی تھی۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ انگریزوں کو ٹیپو سلطان سے معاہدہ یعنی سمجھوتا کرنا پڑا، اور اس سمجھوتے میں ٹیپو سلطان نے جو جو شرائط رکھے ان تمام شرائط کو انگریزوں کو ماننا پڑا۔
اور یہ اتہاس کا پہلا اور آخری موقع تھا کہ جب کوئی ہندوستانی انگریزوں پر اتنا بھاری پڑا تھا۔ دوستو، ٹیپو سلطان نے ہندوستان کے لیے وہ کیا جو آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا ہے۔ ٹیپو سلطان کی سلطنت کی جو جل سینا تھی یعنی پانی والی فوج، وہ اس دور میں دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی۔ ٹیپو سلطان کو ہی اس دنیا کا سب سے پہلا میسائل مین مانا جاتا ہے۔ پرمانو بم کا آوشکار کرنے والے ڈاکٹر APJ عبدالکلام کے مطابق ٹیپو سلطان ہی دنیا کا وہ پہلا انسان تھا جس نے راکٹ ٹیکنالوجی پہ کام کیا، اور ٹیپو سلطان کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی اس دنیا نے راکٹ کو بنانا سیکھا تھا۔ انگریزوں نے بعد میں جتنے بھی راکٹس بنائے وہ تمام ٹیپو سلطان کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی بنائے تھے، کیونکہ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد ان کی تمام ٹیکنالوجی انگریز ہندوستان سے لندن لے گئے تھے۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نہ صرف راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا بلکہ جنگ کرنے کے نئے نئے طریقے بھی کھوجے تھے۔ ٹیپو سلطان نے جنگ کرنے کے طریقوں پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا فتح المجاہدین۔ فتح المجاہدین بھارت کی پہلی کتاب تھی جو جنگ کے طریقوں کو سکھانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت میں اپنے نام کے سکے شروع کروائے تھے۔ دوستو، ترکی میں موجود سلطنت عثمانیہ جیسی بڑی سلطنت بھی ٹیپو سلطان کو بہت اہمیت دیا کرتی تھی۔ ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے جب سپاہیوں کی ضرورت پڑی تو ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی گہار لگائی تھی، جس کے بدلے میں اس دور کے سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ نے ٹیپو سلطان کی بھرپور مدد کی تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب انگریزوں کو پوری طریقے سے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہم ٹیپو سلطان کا مقابلہ کھلم کھلا میدان میں نہیں کر سکتے ہیں تو ان لوگوں نے دوسرا طریقہ اپنایا اور انگریزوں نے پیسوں کا لالچ دے کر ہندوستان میں رہنے والے لوگوں میں ہی غداروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور بدقسمتی سے انہیں کچھ ایسے غدار مل بھی گئے۔ ٹیپو سلطان کے محل میں ہی رہنے والا ٹیپو سلطان کا ایک بہت ہی قریبی جس کا نام میر صادق تھا، اس نے بھی لالچ میں آ کر انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے حیدرآباد کے نظام اور مراٹھا نے بھی ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی فوج کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان تینوں فوجوں نے مل کر یعنی انگریزوں کی فوج نے، حیدرآباد کے نظام کی فوج نے اور مراٹھاؤں کی فوج نے مل کر ٹیپو سلطان کے اوپر ایک ساتھ حملہ کیا۔ اور وہیں دوسری طرف ٹیپو سلطان کے ہی محل میں جو غدار موجود تھا یعنی میر صادق، اس نے بھی ان کی اندرونی طور پر بہت زیادہ مدد کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان کو اس بڑے حملے کی خبر دی گئی تو اس وقت ٹیپو سلطان کھانا کھا رہے تھے۔ اس حملے کی خبر سنتے ہی ٹیپو سلطان کھانا چھوڑ کر فوراً بھاگنے لگے۔ ان کے کچھ وفادار سپاہیوں نے ٹیپو سلطان کو یہ مشورہ دیا کہ سلطان، اس وقت ہمارے پاس مٹھی بھر ہی فوج موجود ہے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس محل کے خفیہ راستوں سے باہر نکل جائیں اور اپنی جان بچا لیں، اور یہاں کے تمام حالات سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ لیکن دوستو، ٹیپو سلطان نے اپنے ان وفادار سپاہیوں سے یہ ایتہاسک الفاظ کہے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے، اور اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، اور اس طرح ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑ کر شہید ہونے والے ہندوستان کے پہلے شاسک بنے۔ دوستو، ٹیپو سلطان سے انگریز کس قدر ڈرتے تھے اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تھے اس کے بعد بھی انگریزوں کے اندر کافی وقت تک یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس بھی جا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے بعد انگریزوں کے جنرل نے یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہوا، یعنی اب ہمیں ہندوستان پر قبضہ کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد لندن میں جشن منایا گیا تھا۔ دوستو، ویسے تو ٹیپو سلطان کو ہندوستان میں رہنے والا ہر انسان فریڈم فائٹر مانتا ہے، اور انہوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں دیں اس پر ان کا شکر گزار بھی ہوتا ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے نفرت کی راجنیتی کا اثر ٹیپو سلطان پر بھی پڑا ہے، جس کا ثبوت ابھی 10 دن پہلے آئی ہوئی وہ نیوز ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ کرناٹکا کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ کرناٹک کے اسکولز کی ہسٹری کی جو بک ہے اس سے ٹیپو سلطان کا چیپٹر نکالا جائے گا۔ تو دوستو، فی الحال اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔